اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالرغم من ان الجملۃ فی کلتا الحالتین الی آخرہ۔ درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ جملہ انشائیہ اور جملہ خبریہ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، مگر بات آگے بڑھانے سے پہلے میں ابتدائی طور پہ اور تمہیداً یہ کہہ دوں کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر آپ لوگوں کو ان دنوں میں دانش فقہ، نہج البلاغہ اور مبادئ جلد چہارم کا درس پڑھاتا تھا۔ آن لائن کلاس ہوتی تھی اسی شہر میں، امریکہ کے ٹیکسس اسٹیٹ کے ہیوسٹن شہر میں لاسٹ ایئر بھی رمضان میں تھا، اور یہاں آن لائن جب میں پڑھا رہا تھا تو الرجی اور نزلے کا شکار ہو گیا تھا، چونکہ یہاں پر جو ہے نا کچھ موسم یہ مارچ اپریل کا ایسا ہے جب پولن بہت گرتی ہے، پولن ہوتی ہے، اس کی وجہ سے الرجی بنتی ہے، تو بہت سے لوگ اس مشکل کا شکار یہاں ہوتے ہیں۔ تو میں ابھی تک 10 دن اللہ کا شکر ہے بہت بہتر تھا، 10-12 دن تک، لیکن آج 12ویں-13ویں دن یہاں پھر وہی پولن وغیرہ زیادہ ہو بھی ہے، تو زبردست طریقے سے نزلے اور الرجی کا شکار ہو گیا ہوں، تو اس لیے ذرا سا درس میں خلل واقع ہوگا، جس کے لیے آپ لوگوں سے پہلے ہی میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے انداز تدریس پہ مت جائیے گا، جو باتیں بیان کر رہا ہوں اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ خوب، درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ میری آواز کلیئر پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ میرے خیال سے آواز رک گئی ہے شاید۔ خوب، کل جو گفتگو ہو رہی تھی وہ جملے کی 2 اساسی اور بنیادی قسموں کے متعلق ہو رہی تھی، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا وہی فرق جو آپ نے علم نحو میں پہلے سے پڑھ رکھا ہے، وہی فرق ہے، اور ذرا سی لفظوں کی تبدیلی کے ساتھ شہید صدر نے کل بیان کیا۔ تو آپ نے یہ تو پڑھا ہے کہ جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا اور سچا کہا جا سکے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ زید آ گیا، آپ کہیں گے صحیح کہہ رہے ہیں یا کہیں گے غلط کہہ رہے ہیں، لیکن جملہ انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں بات تو پوری ہو جاتی ہے، جملہ تمام ہے وہ بھی، مگر کہنے والے کو جھوٹا سچا نہیں کہا جا سکتا۔ جیسے میں نے کہا ائتنی بالماء، مجھے پانی دیجیے، تو آپ نہیں کہہ سکتے سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں نے کہا لا تضرب، مت مارو فلاں کو، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا رحمک اللہ، اللہ آپ پر رحمت کرے، دعائیہ جملہ، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں سچ بول رہے ہیں۔ تو تمنی، ترجی، ٹھیک ہے، یا دعا، یا امر، نہیں، استفہام، حل جا زیدن، کیا زید آیا، اس طرح کے جملات جس میں کہنے والے کو جھوٹا اور سچا نہ کہا جا سکے مگر بات مکمل ہو جائے، یہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے، اس طرح کا جملہ۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر میں نے کہا زیدن جاء اور میں نے کہا اضرب زیدن، تو اس میں تو کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گا کہ زیدن جاء جملہ، کون سا جملہ بتائیے؟ جملہ زیدن جاء کون سا جملہ ہے؟ جی، خبریہ۔ اور میں نے کہا اضرب زیدن، یہ کون سا جملہ ہے؟ جی، انشائیہ، صحیح، احسن تم۔ تو یہ تو آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جملے کے الفاظ سیم ہوتے ہیں مگر حالات و قرائن سے، اسپیشلی حال متکلم سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں انشائیہ مراد ہے یا خبریہ۔ جیسے کل مثال آئی تھی، میں نے ایک مرتبہ کہا بیعت الکتاب بدینارن،
میں نے یہ کتاب فرض کیجئے یہ کتاب 100 دینار کی خرید 1 دینار کی خریدی، بیت الکتابہ بدینارن. میں نے یہ کتاب جو ہے وہ میں نے کتاب آپ کے سامنے لی اور آپ کو میں نے خبر دی کہ میں نے یہ کتاب 1 دینار کی لی ہے. کتاب میرے سامنے رکھی، میں نے کہا یہ کتاب میں نے 1 دینار خریدی. تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کل جو کتاب خریدی تھی اس کی خبر دے رہا ہوں کہ میں نے یہ والی کتاب 1 دینار خریدی. تو بیت و فعل ماضی ہے. جب میں نے کہا بیت الکتاب بدینارن تو آپ اس جملے کو کون سا جملہ کہیں گے؟ جی خبریہ. لیکن میں ابھی آپ کے ساتھ معاملہ کر رہا ہوں اور کتاب خرید رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ بیتو مثلا خریدا ہے بیچا جو بھی کہہ لیے، چاہے بیتو کہیں چاہے اشتریتو کہیں، اشتریت الکتابہ، ٹھیک ہے، میں نے بیچا اس کے یا اشتریت میں نے خریدا، اشتریت الکتاب مثلا، تو بیتو اور اشتریتو خریدنے اور بیچنے کے معنی میں آتا ہے. لیکن ابھی ہم آپ سے معاملہ کر رہے ہیں اور فرض کے زید میرے سامنے ہے، زید کتاب لیے ہوئے ہے، میں خرید رہا ہوں یا میں کتاب لیے ہوں وہ خرید رہا ہے. تو ہم جب کہیں گے بیتو، ٹھیک ہے، بیت الکتاب بدینارن، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ابھی ہم کتاب بیچ رہے ہیں، اشتریت الکتاب بدینارن، ابھی ہم خرید رہے ہیں. یہ بیتو جو ابھی اس وقت جو معاملے کے وقت بولا جا رہا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ خبر دینا کل کی کہ میں نے کل کتاب خریدی تھی، یا آج کی بات ہو رہی ہے؟ ہاں ابھی کی بات ہو رہی ہے، کتاب خریدی اور بیچی جا رہی ہے. تو لفظ وہی بیتو استعمال کیا گیا، لیکن حالات کے اعتبار سے، حال متکلم کے اعتبار سے وہ جملہ ایک بار خبریہ کہلایا اور ایک بار انشائیہ کہلایا. جس طریقے سے آپ لوگوں نے اسکرین پہ جواب لکھ کر کے مجھے اپنے سوال کے بعد اطلاع دی کہ آپ سمجھ رہی ہیں، اس سے مجھے اطمینان ہوا. اب میں چلتا ہوں متن پڑھتا ہوں. یہی بات یہاں شہید صدر کہنا چاہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میرے سوال کے جواب میں جو کچھ لکھا اس سے بات واضح ہو رہی کہ کلیئر ہے مطلب آپ کے لیے. تو انہوں نے فرمایا تو اوپر کے تو قسم الجملۃ عادتاً الی خبریۃ و انشائیۃ، جملہ عام طور پہ 2 حصوں میں منقسم ہوتا ہے، انشائیہ اور خبریہ. اور انہوں نے 2 مثالیں دی تھیں. کہا تھا بلم سے، اگر کل آپ نے کتاب خریدی تو آپ نے کہا بیت الکتابہ بدینارن، میں نے 1 دینار میں کتاب خریدا مثلا، ٹھیک ہے. لفظی طور پہ اشتریتو کے معنی خریدنا اور بیتو کے معنی بیچنا ہوتا ہے، مگر جب بیتو کہا جاتا ہے نا تو بیتو سے کئی بار خریدنا بیچنا دونوں مراد ہوتا ہے. تو ہم نے کہا کہ بیت الکتاب بدینارن، میں نے کتاب جو ہے وہ 1 دینار میں خریدا مثلا، ٹھیک ہے، اس کا معاملہ کیا، بے کیا. تو یہ کل کی خبر ہے. بلم سے جب کہا، کل کے بارے میں جب خبر دے رہے ہیں بلم سے، یعنی کل کے بارے میں، تو ہم نے ایسے کہا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب معاملہ کر رہے ہیں تو ہاتھ تالی بجا کر کے، ہاتھ ایسے مل کے کہتے ہیں میں نے معاملہ کر لیا، تو اس وقت بھی کہتے ہیں بیت و کل کتاب دینار، میں نے تمہیں کتاب بیچی کتنے دینار میں؟ 1 دینار میں. خوب، تو ان دونوں میں ذرا سا فرق ہو جا رہا ہے. جب کل والی خبر بات پیش کر رہے تھے تو وہاں پر صیغہ وہی تھا بیتوں کا، مگر جملہ خبریہ کہلا رہا تھا. جب ابھی معاملہ کرتے وقت کہہ رہے ہیں وہی بیتو، صیغہ وہی ہے مگر جملہ انشائیہ کہلا رہا ہے. وبالرغم من ان الجملۃ فی کلتا الحالتین، اب میں جلدی ترجمہ کر رہا ہوں چونکہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں. بالرغم یعنی باوجود اس کے باوجود کہ جملہ دونوں حالتوں میں تدل علی نسبت تامۃ بین البیع والبائع، دونوں حالتوں میں جملہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے ایک نسبت تامہ کے اوپر جو بیع اور بائع کے درمیان پائی جا رہی ہے. بیچنے والا اور معاملہ، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ایک نسبت ہے. اے بینک و بین البیع، آپ کے درمیان اور اس معاملے کے درمیان، بیع کے درمیان ایک نسبت ہے. یختلف فہمنا للجملۃ وتصورنا للنسبۃ فی الجملۃ الاولی عن فہمنا للجملۃ وتصورنا للنسبۃ فی الحالۃ الثانیہ. ایک نسبت بیع اور بائع کے درمیان دونوں جملے میں سمجھ میں آ رہی ہے
کہ ہم بے کرنے والے ہیں، بائع ہیں، اور یہ جو معاملہ انجام پایا ہے، انجام پا رہا ہے، یہ بے ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں جو جملہ بولا جا رہا ہے ہماری فہم اسی جملے سے بدل جاتی ہے، ہمارا تصور اسی جملے سے بدل جاتا ہے۔ پہلی والی صورت میں ٹھیک ہے، جب ہم کل کی خبر دینے کے ارادے سے بیت الکتاب بدینار کہہ رہے ہیں، اور ابھی خرید و فروخت کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے جب کہہ رہے ہیں بیت الکتاب بدینار، دونوں جملے سے ہماری فہم سمجھ بدل جا رہی ہے، جبکہ دونوں میں نسبت ایک ہی ہے بے اور بائع کے درمیان، کہ ایک بیچنے والا اور خریدنے والا ہے، معاملہ کرنے والا، اور ایک معاملہ ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں ہماری فہم جو ہے وہ بدل جا رہی ہے، ہمارا تصور بدل جا رہا ہے۔ مثلا فالمتکلم حین یقول فی الحالۃ الاولی، متکلم پہلی والی صورت میں، کون والی صورت بتائیے جلدی سے؟ ہاں، جب کل کی خبر دینا چاہ رہا ہے تو پہلی والی صورت میں یعنی بیت الکتاب بدینار، میں نے کتاب خریدی یا بیچی 1 دینار میں، یتصور النسبۃ بما ہی حقیقۃ واقعۃ۔ متکلم جب پہلی والی صورت میں بولتا ہے نا تو تصور کرتا ہے، تصور کیا جاتا ہے ایک نسبت کے بارے میں، وہ نسبت جو حقیقت واقعہ ہے، جو واقع ہو چکی ہے، کل رونما ہو چکا واقعہ۔ مثلا لا یملک من امرها بالفعل شیئا الا ان یخبر عنها اذا اراد۔ متکلم جب کل کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے تو بیت الکتاب بدینار سے ایک حقیقت واقعہ کو پیش کرتا ہے، یعنی اپنے امر کے ذریعے، اپنی بات کا امر یعنی بات، اپنی بات کے ذریعے سے فعلاً یعنی ابھی، بالفعل یعنی ابھی، اس ٹائم کچھ بھی نہیں پہنچانا چاہتا سوائے اس کے کہ خبر دینا چاہتا ہے اس حقیقت واقعہ کے بارے میں، جو حقیقت رونما ہو چکی۔ واقعہ نہیں رونما، حقیقت جو رونما ہو چکی، یعنی کیا؟ یعنی وہ معاملہ جو کل انجام پا چکا، اس کے بارے میں متکلم صرف خبر دینا چاہتا ہے، بس ابھی۔ وَأَمَّا حِينَ يَقُولُ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ، لیکن جب معاملہ کرتے وقت وہی جملہ کہتا ہے بیتوکا والا، جو کل کہہ چکا ہے بیتوکا، وہی کہتا ہے اس وقت بیتوکا الکتاب بدینار، میں تمہیں ابھی کتاب بیچ رہا ہوں 1 دینار میں۔ فَهُوَ يَتَصَوَّرُ النِّسْبَةَ، پس متکلم تصور کرتا ہے ایک نسبت کو اپنے اور معاملے کے درمیان، مگر وہ نسبت وہ نہیں کہ جو واقع ہو چکی۔ کون سی نسبت؟ بما ہی حقیقت واقعۃ، لا بما ہی حقیقت واقعۃ مفروغ عنہا، مفروغ عنہا ہے جس سے فارغ ہو چکے ہم، جس سے نمٹ چکے، ختم ہو گئی بات۔ کہہ رہے ہیں ابھی جب دوسری والی صورت میں معاملہ کرتے وقت کہہ رہا ہے بیت الکتاب بدینار، تو اب گویا متکلم کہنے والا اس حقیقت واقعہ کو تصور نہیں کر رہا ہے کہ جو رونما ہو چکی ہے، مفروغ عنہا، جس سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، بل یتصورها بوصفها نسبۃ یراد تحقیقها، بلکہ وہ تصور کرتا ہے اپنے اور اس معاملے کے درمیان ایک نسبت کو، کس عنوان سے؟ اس عنوان سے کہ ایسی نسبت ہے کہ جس کو وہ محقق کرنا چاہ رہا ہے۔ بات دیکھیے، آپ نے متن پڑھ لیا، میں باہر سے سادہ زبان میں ایک بار اور ان لوگوں کے لیے کہہ دوں کہ جو ابھی تک کچھ، جن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے، یس نو جی ہاں بلے کا، ایک تعداد ایسی بھی ہوتی ہے کلاس میں کہ جن کو بات جلدی نہیں سمجھ میں آتی فوراً، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمیں آسان لفظ میں خلاصہ بیان کرنا پڑا، چونکہ جو لوگ جلدی سمجھتے ہیں وہ فوراً رپلائی بھی کرتے ہیں، کلاس میں بولتے ہیں، اور آن لائن کلاس میں بھی کچھ لکھ کر کے جی ہاں بلے صحیح کچھ استاد کو بتاتے ہیں کہ ہم سمجھ گئے۔ لیکن جو لوگ ابھی نہیں رپلائی کر پا رہے ہیں ان کے لیے آسان جواب میں دے دوں، آسان لفظوں میں پھر سے بتا دوں، وہ یہ ہے کہ 2 طریقے سے انسان بات کرتا ہے ایک ہی جملے کے ذریعے سے۔ جملہ ایک ہوتا ہے مگر کہنا چاہتا ہے 2 بات۔ ایک بار کل ہم نے معاملہ کیا تھا، خریداری کی تھی، تو ہم کہتے ہیں بیت الکتاب بدینار، میں نے یہ کتاب 1 دینار میں خریدی، بیت الکتاب بدینار،
بیت الکتاب، ہم نے یہ کتاب 1 دینار میں خریدی. سامنے والا سمجھ جاتا ہے کہ وہ حقیقت واقعہ یعنی وہ واقعہ جو رونما ہوا ہے کل محقق ہو چکا ہے. حقیقت یعنی محقق ہو چکا، اس واقعے کی ہم خبر دے رہے ہیں. تو یہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے، بیت الکتاب. حالانکہ یہاں پہ بیتو ہے، ماضی کا صیغہ، بیت الکتاب دینار. ہم نے کتاب دینار خریدی. اور ایک مرتبہ ہم کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، آپ سے کتاب لے رہے ہیں اور آپ کو پیسہ دے رہے ہیں مثلا. تو اب معاملہ کرتے وقت جب ہم نے آپ کو پیسہ دیا، تب ہم نے اس وقت جب کہا بیت الکتابہ یا اشتریت الکتابہ، سیم لفظ بولا ہم نے، بیت الکتاب، بیت الکتاب دینار. میں نے آپ کو کتاب 1 دینار میں بیچی یا آپ سے کتاب 1 دینار میں خریدی. تو جس ٹائم معاملہ کر رہے ہیں اس ٹائم ہم گزشتہ کی خبر نہیں دے رہے ہیں، ہم انشاء کر رہے ہیں، گویا ہم کتاب بیچ رہے ہیں آپ کو اتنے میں یا خرید رہے ہیں آپ سے اتنے میں. تو لفظ وہی استعمال کیا گیا، بیت الکتابہ بدینارین اور بیت الکتابہ بدینارین، ٹھیک ہے. مگر حالات متکلم کی بنیاد پر جملے کا نام بدل گیا. جب میں نے کل والے واقعے خبر دی تو یہ جملہ خبریہ ہو گیا. اور جب اسی لفظ کے ذریعے، اسی صیغہ بیتوں کے ذریعے ہم نے آج معاملہ محقق کیا، معاملہ طے کیا، تو اب یہ جملہ انشائیہ ہو گیا. خوب. وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ. شہید صدر سمجھ رہے ہیں کہ سارے طالب علم کی سطح علمی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، لہٰذا پھر شہید صدر آ کے خلاصہ بیان کر رہے ہیں. شہید صدر کی بھی فکر جو ہے وہ مزاج اس معاملے میں ہمارے جیسا تھا. ہم کئی بار بدل کے الگ الگ طریقے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو پہلی بار میں نہیں سمجھا دوبارہ سمجھ جائے. اب شہید صدر پھر خلاصہ بیان کر رہے ہیں. وَنَسْتَخْلِصُ مِنْ ذَلِكَ. ہم خلاصہ بیان کرتے ہیں اس بات کا اس طریقے سے کہ ان الجملۃ الخبریۃ موضوعۃ للنسبۃ التامۃ. جملہ خبریہ وضع کیا گیا ہے ایک نسبت تامہ کے لیے، منظوراً الیہا جس کی طرف نظر کی جاتی ہے. کس عنوان سے؟ بما ہی حقیقت واقعۃ، اس عنوان سے کہ وہ حقیقت واقع ہو گئی ہے. جملہ خبریہ میں حقیقت واقع ہو گئی ہے. وَشَيْءٌ مَفْرُوغٌ عَنْهُ، اور ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان فارغ ہو چکا ہے. جو معاملہ کل کیا تو اس سے فارغ ہو گئے نا، تو وہ معاملہ کیا ہو گیا؟ مفروغ عنہ ہو گیا، ہم ہو گئے فارغ، معاملہ ہوا مفروغ عنہ. والجملۃ الانشائیہ، جملہ انشائیہ کیا ہے؟ موضوعۃ، جملہ انشائیہ وضع کیا گیا کیسی نسبت کے لیے؟ اس نسبت تامہ کے لیے کہ منظوراً الیہا معذرت کہ جس کی طرف نظر ڈالی جاتی ہے. کس عنوان سے؟ بما ہیا نسبت یراد تحقیقھا، ایسی نسبت کے عنوان سے کہ جس کے محقق کرنے کا ابھی ارادہ کیا گیا ہے. تو جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس میں محقق شدہ امر کے بارے میں اطلاع دی جاتی ہے. جملہ انشائیہ وہ ہے جس کے محقق کرنے کا ارادہ کیا جاتا ہے. ہم نے جب کہا جاء زیدون تو واقعہ جو رونما ہو چکا، محقق ہو چکا، اس کی خبر دی. ہم نے کہا ایتنی بالماء، مجھے پانی لا کے دو، تو اب واقعہ رونما نہیں ہوا بلکہ اس واقعے کو رونما کروانے کی ہم خواہش کر رہے ہیں. ہمارا ارادہ ہے کہ وہ واقعہ محقق ہو، پانی لایا جائے، نہ کہ پانی آ گیا. ٹھیک ہے؟ خوب، ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے اچھا رپلائی کیا. وَهُنَاكَ، اب یہ بات انہوں نے کیوں کہی ہے، اس کے اوپر کچھ ثمرات مرتب ہوتے ہیں. اب اس کو سن لیجئے، اس پہ آثار مرتب ہوتے ہیں. وہ کیا؟ وَهُنَاكَ مَنْ يَذْهَبُ مِنَ العلماء، یہاں پر کچھ علماء اس نظریے کی طرف گئے ہیں. یذہبو گئے ہیں مطلب ان کا یہ نظریہ ہوا ہے. جیسے صاحب کفایہ، صاحب کفایہ کا نام کیا ہے؟ آخوند خراسانی. آخوند صاحب کفایہ، آخوند خراسانی، جنہوں نے کفایت الاصول لکھی ہے. اور کفایہ وہ کتاب ہے کہ جس کو درس خارج میں سمجھایا جاتا ہے اس کی بیس پر، کفایہ کی بیس پر. مجتہد بنتا ہے انسان اس کو پڑھنے کے بعد. کفایت الاصول آخوند خراسانی کی. تو صاحب کفایہ کا نظریہ کیا ہے؟ یہ نظریہ ہے الی ان النسبۃ التی تدل علیہا بیتو فی حال الاخبار و بیتو فی حال انشاء واحدۃ. یہ جو نسبت پائی جاتی ہے بیتو
میں چاہے وہ بیت و خبر والا ہو بیت الکتاب بدینارین یا انشاء والا ہو بیت الکتاب بدینارین، دونوں بیتوں میں جو حال خبر میں ہے یا حال انشاء میں، دونوں بیتوں میں ایک ہی نسبت پائی جا رہی ہے. ولا یوجدو یعنی اس کا معنی ایک ہی ہے دونوں کا. ولا یوجدو فرقون فی مرحلۃ المدلول التصوری بین الجملتین، دونوں کا معنی لغوی اور معنی تصوری کیا ہے؟ سیم ہے. یہ تو آپ کو کل پڑھایا جا چکا ہے کہ معنی تصوری کیا، معنی وہ کیا ہے، تصدیقی کیا ہے. ہم نے کہا تھا کہ دو دلالتیں ہیں اور دونوں دلالتوں کا الگ الگ مصدر ہے. ایک دلالت تصوریہ ہم نے کل پڑھا تھا، اس کا مصدر کیا ہے بتائیے؟ کہاں سے نکل کے آتی ہے دلالت تصوریہ؟ احسن، تو ماشاء اللہ، خار ادیبہ علی زیدی کے عنوان سے آپ شامل ہوئی ہیں. ہاں، اور لوگوں نے بھی تائید کی. مدلول تصوری کا مصدر جو ہے لغت ہے، اور اس کے بعد ایک دلالت ہے دلالت تصدیقیہ. دلالت تصدیقیہ کا مصدر کیا ہے؟ سرچشمہ کیا ہے؟ احسن، حال متکلم. تو آخوند خراسانی صاحب کفایہ فرماتے ہیں کہ جب بیتو کہا جاتا ہے تو لغوی اعتبار سے دونوں کا سیم معنی ہے، چاہے پہلی والی صورت میں کہا جائے خبر والا جملہ ہو، چاہے دوسری والی صورت میں انشائیہ میں، دونوں میں بیتوں کا لغوی معنی سیم ہے. وَإِنَّمَا الْفَرْقُ، پھر فرق کہاں سے ہے دونوں میں؟ إِنَّمَا الْفَرْقُ فِي مَرْحَلَةِ الْمَدْلُولِ التَّصْدِيقِي، دونوں جملوں میں فرق جو ہے مرحلہ مدلول تصدیقی میں ہے. لِأَنَّ الْبَائِعَ، کیونکہ بیچنے والا یقصدو یا خریدنے والا مثلا یقصدو بالجملۃ ابراز اعتبار التملیک بها وانشاء المعاودہ عن هذا الطریق، وغیر البائع یقصد بالجملۃ الحکایت عن مضمونها. کیونکہ دیکھیے دو لوگ ہیں یہاں پر، ایک خبر دینے والا ہے بیتو اور ایک معاملہ کرنے والا ہے نا، انشاء کرنے والا. تو جو خبر دینے والا ہے وہ لفظ بیتو سے یہ چاہتا ہے کہ حکایت کرے اس واقعے کی، بیان کرے اس واقعے کو جو رونما ہو چکا کل، اور انشاء کرنے والا یہ ارادہ کرتا ہے کہ سامنے والے سے معاملہ کرے اور یہ بتائے کہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں اور آپ قبول کر رہے ہیں. دونوں لفظ بیتو ہی استعمال کر رہے ہیں، مگر انشاء کرنے والا چاہ رہا ہے کہ معاملہ محقق ہو اور خبر دینے والا گزشتہ کے محقق شدہ واقعے کے بارے میں بتا رہا ہے. دیکھ لیا آپ نے؟ تو لفظ ایک ہے، لغوی معنی بیتوں کا سیم ہے پہلی صورت میں دوسری صورت میں، لیکن حال متکلم کے اعتبار سے معنی دونوں کا مدلول تصدیقی میں بدل جا رہا ہے. خوب، وغیر البائع یقصد بالجملۃ الحکایت عن مضمونها فالمدلول التصدیقی مختلف دون المدلول التصوری. اب آپ یہ بتلائیے گا، ایک بار کہنے والا کل کی بات بتا رہا ہے بیت الکتاب بدینارین، اور ایک مرتبہ معاملہ کرنے والا ابھی معاملہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بیت الکتاب بدینارین. ان دونوں میں بدلہ کیا ہے؟ مدلول تصوری بدلہ ہے کہ مدلول تصدیقی؟ کیا بدلہ ہے؟ دونوں صورت میں جب متکلم بولا خبر دینے کے لیے بھی اور انشاء کرنے کے لیے بھی، اور لفظ وہی بیتو استعمال کیا، تو کون سا معنی بدلا بیتو کا؟ مدلول تصوری، مدلول تصدیقی؟ آپ سے توقع نہیں ہے کہ آپ ایسے جواب دیں گی. تصوری کہاں سے بدلا؟ ہاں صحیح کر دیا فوراً آپ نے، صحیح، خواہش بھی کو نا، معذرت بھی آ گئی. مدلول تصدیقی بدلا، مدلول تصوری دونوں صورتوں میں سیم ہے، حال متکلم کی بنیاد پہ مدلول تصدیقی بدل گیا. ٹھیک. ومن الواضح ان هذا الکلام، اور واضح ہے یہ بات کہ ان هذا الکلام
اذا تعقلنا، جب اس کلام کے بارے میں ہم غور و فکر کرتے ہیں، فإنما يتم في الجملة المشتركة بلفظ واحد بين الإنشاء والإخبار كما في بيته، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختص بالإنشاء والإخبار۔ خوب، چلیے میں سوچ رہا تھا کہ اس کو پڑھا دوں جلدی 5-7 منٹوں کے اندر، مگر درس کا جتنا وقت میں نے سوچا ہے وہ ہو چکا ہے، اور اب اس کو جلدی پڑھانے میں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا اس بات کو یہیں پر روک رہا ہوں۔ انشاءاللہ باقی درس کل بیان کریں گے۔ تھوڑا پڑھا رہا ہوں مگر اچھے سے پڑھ لیے آپ لوگ، وہ ایسا ضرور کیجیے آپ لوگ۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔